اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس آیت کا میں نے عنوان رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی اس منزل پہ بھی نہیں آئے، تمام بیانات کے باوجود بھی کوئی بڑے سے بڑا خطیب، مفتی، مفسر، محقق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی سب آیات، ہر آیت، چھوٹی سے چھوٹی آیت، اس پہ اتنی بحث ہو چکی ہے، تفسیر ہو چکی ہے، وہ محتاج تفسیر نہیں۔ کسی عنوان سے انسان یہ بحث نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس کو مقام معظم میں رہبری حفظہ اللہ نے بیان فرمایا، ہم رضمان امام حسین، بہت عمدہ اور عظیم کتاب ہے، اس کا مطالعہ بے انتہا ضروری ہے، اور 250 سالہ انسان، اس کی محوریت میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے آپ کے سامنے تمام افراد، اور میں جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ تبیین احکام اور تبیین عقائد جو ہے وہ امت اسلامیہ کے سامنے پیش ہوں اور پتہ چلے، تاکہ لوگ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکیں، تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل سکے، تاکہ لوگوں کو معیار صدق و صداقت کا علم ہو سکے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے حقیقت کیا ہے۔ تو کل جیسے کہ اس سے پہلے والی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ جو فرمودات مقام معظم رہبری کو سامنے رکھ کے کہ انسان فرعیات کی طرف زیادہ مائل ہے اور اصل کو انسان جو ہے وہ پس پش ڈال دیتا ہے، اصل کی طرف انسان نہیں دیکھتا، حالانکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی مخاطب کو ضرورت ہے، جس سے ہم مخاطب ہیں وہ کون ہے۔ اگر بچہ ہے تو ہمیں اس لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، اگر جوان ہے تو ہمیں اس لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، اگر ہمیں غیر شیعہ ہے تو ہم نے اس لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، غیر مسلمان ہے تو ہم نے اس لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، اور اگر ہمارے سامنے شیعہ ہے تو ہم نے امامت کی بحث کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور امام کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ امام کا رابطہ، چونکہ ہمارا گروہ جو ہے وہ جس سے ہم مخاطب ہیں وہ گروہ سوم ہے، یعنی شیعیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے ان کو سامنے رکھنا ہے، تفکر اسلامی پہ ہم نے ان کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور فلسفہ وجودی امام کو ہم نے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم نے ہماری گفتگو اہل تشیع سے ہے، شیعیان امیر المومنین سے ہے، تو ہم نے فلسفہ وجودی امام کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ امام کو بھیجا کیوں گیا، امام کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں رب العزت نے امام کو جو ہے ہمارے لیے بھیجا، اور 12 امام رب العزت نے ہمارے لیے بنا کے بھیجے، کیوں بھیجے، وجہ کیا تھی، کیا امام کو ہم بنائیں گے یا امام کو وہ رب العزت جو ہے وہ بنا کے بھیجے گا، فلسفہ وجودی امام، اور امام کی کیا ضرورت ہے اسلام میں، اور ان سوالات کا فائدہ کیا ہے۔ آیا امام اپنے فلسفہ وجودی کو خود امام سوسائٹی میں پہنچا سکے ہیں؟ آپ نے بتایا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ قدم بقدم امام جو ہے اپنے وجود کو، اپنے آنے کو، اور اپنی جو روش تبلیغ کو، اس کو گاہے بگاہے لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہے، اور امام کی معرفت میں جو سامنے والا ہمارا مخاطب ہے، جب وہ امام کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے اعتقاد میں ارتقاء پیدا ہوتا ہے، اس کے اعتقاد میں
قوت پیدا ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا اسلام جو ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے نہ وہ کم ہوتا ہے، لیکن ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. انسان جب معرفت کی بات کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب امام کی بات کرتا ہے تو اس کی معرفت امامت میں اضافہ ہوتا ہے، جب توحید کی بات کرتا ہے تو معرفت توحیدی میں اضافہ ہوتا ہے، جب نبوت کی بات کرتا ہے تو معرفت نبوی میں اس کے اضافہ ہوتا ہے. قیامت کی بات کریں، معاد کی بات کریں، اور اس کے علاوہ قبر میں سوال جواب کی بات کریں تو انسان کے وسعت نظری اور وسعت علمی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے، ہمارا مخاطب جو ہے وہ اہل تشیع میں سے ہیں، شیعیان ہیں، تو ہم نے ان کے سامنے امامت کی بحث کو واضح کرنا ہے. ہم نے جو بتانا ہے امامت کی بحث کے ذریعے ان کے سامنے ثابت کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سیرت پہ ہم نے معصومین کی نگاہ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ جب بھی موقع ملتا آپ نے ہمیشہ اپنے بارے میں دین کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا جو ایسا زمانہ تھا کہ جب کوئی صورتحال نہیں تھی تو امام تب بھی آ کے بتاتے رہے کہ یاد رکھو امام حق جو ہیں امیر المومنین ہیں، اور آپ نے ثابت کیا امام حسن کا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا جو امام ہے وہ میں ہوں. اپنے چلتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے افراد کو بازار میں ہر جگہ پہ امام نے آ کے اپنے وظیفے کو بتایا اور اپنے بارے میں بتایا کہ یاد رکھو کہ اگر تم معرفت چاہتے ہو تو ہم سے حاصل کرو، اگر تم علم چاہتے ہو تو ہم سے حاصل کرو، اگر تقویٰ چاہتے ہو تو رستہ ہم بتائیں گے، اگر تفسیر چاہتے ہو تو تفسیر ہم بتائیں گے، حدیث پیغمبر سننی ہے تو آؤ ہماری زبان سے سنو. بتاتے رہے. کیوں؟ اور یہ اس لیے بتایا کہ آؤ ہم تمہیں امام کی معرفت دیتے ہیں کہ امام کون ہے، ہم تمہیں دین کی معرفت بتاتے ہیں کہ دین کون بتائے گا. ہم دین کے بتانے والے ہیں، دوسروں سے نہ سیکھنا، ہم سے سیکھنا، چونکہ ہم وہ ہیں اہل البیت. گھر والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کچھ گھر میں ہوتا ہے. قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ امام نے ہر مقام پہ دین کی تفسیر کی، دین کی توضیح کی، اور دین کا لوگوں کو بتاتے رہے. مدیریت کے متعلق امام نے بتایا، امام کے متعلق امامت کیا ہے امام نے بتایا. معصومین بتاتے رہے. روابط رکھے اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں سے رابطے برقرار رکھے. دوستوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے امام نے بتایا. دشمنوں سے اپنے عمل سے بتاتے رہے، دشمنوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ امام نے بتایا. شاگردوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ امام نے بتایا. غیر مسلموں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ امام نے بتایا. ہر لحاظ سے امام اپنے عمل کے ذریعے بتاتے رہے. اور یہ جو تحریفات کی گئی ہیں، چونکہ دین کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تحریف نے پہنچایا ہے. دین میں تحریف کی گئی، اسلام میں تحریف کی گئی، اور اس کے علاوہ جو فرمودات معصومین میں تحریف کی گئی، معصومین کے عملوں میں تحریف کی گئی. اب خادم ہے، خلیفہ وقت کا، حاکم وقت کا خادم ہے، اب وہ آ کے جب امام کے متعلق بتائے گا تو ہم اس سے مکمل اچھے کی توقع نہیں کر سکتے کہ بھئی اس نے امام کے متعلق یہ جملے کہے ہیں. اگر وہ جملے کہے گا تو وہ تحریف کے ساتھ بیان کرے گا، وہ کبھی بھی مکمل معصوم کا نظریہ اور معصوم کا جو دین کے متعلق بیان ہے اس کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ اس میں وہ جو ہے رد و بدل کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. اور اس کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے، اہم گفتگو کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مہم کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے اہم کو دیکھنا ہے. ایک گفتگو ہے جو مہم ہے، لیکن ایک اس کے علاوہ ایک گفتگو ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے ہم نے جو ہے موضوعات کا انتخاب کرنا. مثال کے طور پہ اگر انسان جب اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ تعلیم کو فوقیت دیتا ہے کہ بچے کے لیے کتاب خریدنی ہے، اقتصادیات میں جو مال خرچ کرنا ہے تو وہ دیکھتا ہے میں کتاب خریدوں. لیکن جب کتاب کی منزل آتی ہے انسان کتاب لیتا ہے. لیکن اگر ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور اب کتاب بھی لینی ہے، بچے کا علاج بھی کرنا ہے، تو انسان کتاب کو پسے پش ڈال دیتا ہے. اب جان بچانا واجب ہے، انسان جو ہے وہ کتاب کی جگہ بچے کا علاج کراتا ہے. اور اس کے علاوہ تمام مسائل میں جو ہے آپ دیکھتے جائیں، دنیاوی علم میں دیکھ لیں، علم طب جو ہے، علم انجینئرنگ جو ہے، انجینئر کا علم جو ہے، ساختمان سازی کا علم، گھر بنانے کا علم، یہ بڑا ایک اہم علم ہے کہ نقشہ بنانا، انسان نقشہ سازی جو کرتا ہے، گھر بناتا ہے، بڑا اہم علم ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جب علم کی باری آتی ہے وہ علم طب ہے. علم طب اس سے بڑھ کے ہے، ایک منزل آگے ہے. کیوں کہ علم انجینئرنگ جو ہے یہ انسان کو گھر کا سکون فراہم کرتا ہے.
آپ کے ظاہری رفع کو دیکھتا ہے، لیکن علم طب جو ہے یہ آپ کے باطن کی اصلاح کرتا ہے، آپ کے باطن کو، آپ کے اندرونی اعضاء کی، آپ کے ظاہری اعضاء کی، آپ کے جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ پھر ہم جب علم طب کے سامنے علم اسلامی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ علم اسلامی جو ہے وہ آپ کے تمام جو ہے روح کی اصلاح کرتا ہے، تو وہ فوقیت ہوگی۔ انجینئرنگ سے بڑھ کے جو ہے علم طب ہے، اور علم طب سے بڑھ کے جو ہے وہ علم اسلام ہے، علم دین ہے، علم فقہ ہے، کہ جو انسان کو تمام مراحل میں آگے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب اسی طرح سے انفاق کی جب منزل آتی ہے تو وہاں بھی ہم نے اولویت کو دیکھنا ہے۔ اسلام ہمیں اولویت کا درس دیتا ہے، ہم نے وہاں اولویت کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ والدین تک آپ پہنچائیں، اس کے بعد جو ہے اقربا تک پہنچائیں، اس کے بعد یتیم لوگ، پھر مسکین لوگ، پھر نزدیکی ہمسائے، پھر دور کے ہمسائے، پھر ہمراہ ہم نشین، اس کے بعد پھر ابن السبیل مسافر، اور اس کے بعد سائل، اور پھر غلام۔ یہ شریعت نے ہمیں کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے انفاق کرنا ہے اور کس کو پہلے دینا ہے، اس کے بعد اگلی منزل پہ کون آئے گا اور اسی اگلی منزل پہ کون آئے گا۔ اور یہی چیز ہے جو آخری جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 4 اصل بیان کی ہیں سورہ عصر میں، کہ جس کو مقام معظم رہبری نے اس کی توضیح جو اس طرح سے کی ہے کہ اللہ نے 4 اصل میں انسان کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ایمان عمل صالح پر مقدم ہے۔ انسان کا جو ایمان ہے، اللہ نے فرمایا والعصر، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ پہلی چیز انسان خسارے میں ہے، لیکن اگر وہ عمل صالح رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے تو وہ مقدم، عمل صالح رکھتا ہے اور وہ مقدم ہے، اور ایمان جو ہے وہ عمل صالح پر مقدم ہے، اور عمل صالح نصیحت حق پر جو ہے وہ مقدم ہے، اور حق کی نصیحت جو ہے وہ مقدم ہے صبر پہ۔ اور یہ عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو انسان کی زندگی اس طرح ہو جائے گی کہ جس طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے عیب نہ بننا۔ تو یہاں سے آ کے ہم پھر وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں جانا ہے کہ جو اولویت کے مسائل ہیں، کہ جو انسان کی زندگی کو ظلمات سے شاہراہ ہدایت کی طرف لے چلتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔